اچھا اب یہ شہریار صاحب آپ اس پہ رائے دیجیے گا جو خرم صاحب نے کہا کہ ایک آئیڈیل صورتحال ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس چوائسز ہی دو ہیں کہ ایک یہ کہ ٹھیک ہے آپ پھر حصہ نہ بنیے، انہوں نے جو اگر کچھ کر گزرنا ہے تو وہ تو کر ہی گزریں گے، یہ خرم صاحب نے نہیں کہا، مطلب میں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ سمیت کچھ اسلامی ممالک ایک فیصلہ سازی کا حصہ بنے، شاید فورم کا حصہ ہوں گے تو کہیں آپ کچھ اپنی بات کر سکیں گے، کہیں کچھ آپ کا سفارتی پلڑا بھی بھاری ہوگا جب آپ کسی فورم کا حصہ ہوں گے، ورنہ ٹھیک ہے آپ باہر ہیں تو وہ تو یا سب باہر رہیں گے تو اور یک طرفہ طور پہ کر گزریں گے. کیا کہیے گا اس متعلق؟ وسیم، اس کی کلاسک اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ سیٹو سینٹو سے لے کر وار آن ٹیرر اور پھر 10th میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 10th میں سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا پرسپشن تھی کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. 10th میں کو اللہ نے جب عزت دی پاکستان کو تو پاکستان کو گلوبلی ایک نئی پذیرائی ملی، عزت ملی. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا آرچ رائیول ہندوستان نان الائن موومنٹ کا ممبر رہا، وہ اپنے اسٹیٹ پالیسی کو پرائورٹی پہ رکھ کے عوام کے مفادات اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پاکستان کی پرائورٹی نمبر 1. اب آپ جب عوام کے نمائندے اور کی اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات ہی نہیں کرتے، اور خرم دستگیر بھائی والی بات کہ یہ بعد میں کر لیں گے، جب آپ نے نکاح پڑھ لیا تو نکاح پڑھنے کے بعد پیچھے رہ کیا گیا؟ اور پھر جب آپ کمٹ کریں گے تو آپ کو ان تمام جتنی کمٹمنٹس ہوگی جو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ سائن کریں گے وہ آپ کو منون کرنی پڑے گی، اور بعد میں پھر بڑی امبیرسنگ سچویشن خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو بھی فیصلہ کرے وہ مشاورت سے کرے. قوم جب ساتھ کھڑی ہوگی، یونائٹڈ ہوگی، اس میں اللہ کی برکت ہوگی، اس کے تھرو ہم اپنے آبجیکٹو اچیو کر سکتے ہیں. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب پارلیمان کو رکھتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو پوچھتے نہیں ہیں، کوئی مشاورت کوئی کچھ نہیں ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 4 PMLN کے سٹیک ہولڈرز کا آپ نے ذکر کیا، اور خرم دستگیر صاحب 5، سب کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں. کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کرسٹل کلیئر ہو اور اس کا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بطور پاکستانی کہ خدا کے لیے سر جوڑ کے اس معاملے کو سیریس لیں، اور اس کے لیے وہ پالیسی اور وہ انیشیٹو ہو جس میں قوم یونائٹڈ اور باہمی تضاد ہے. خرم دستگیر صاحب پہلے اس پہ کامنٹ کرتے ہیں پھر میں اگلا سوال کروں. میں سب سے جو کرسٹل کلیئر بات ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کی ہے کہ پاکستان غزہ میں حماس کی جو ڈس آرممنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنے گا. یہ ہماری لائن ہے جو ہم نے ڈرا کر دی ہے. اس کے علاوہ چونکہ پاکستان کے 2 مسلم دنیا میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جو 2 عزیز ترین ایلائز ہیں، سعودی عربیہ اور ترکی، وہ دونوں ہمارے ساتھ اس بورڈ کے ممبر بنے ہیں. تو دنیا میں جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں پاکستان نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے مطابق کرنے ہیں. کہ دنیا کا جو تھرسٹ ہے اسینچلی یہ کیا ہوا ہے کہ غزہ کا جو پورا فیصلہ ہونا ہے وہ اقوام متحدہ سے نکل کر اس بورڈ آف پیس کے اندر آ گیا ہے. تو اب اگر اقوام متحدہ میں تو ہم الحمدللہ آج سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں، 2 سال تک اس کے عارضی رکن ہیں. لیکن اگر وہ فیصلہ اس کے باہر ہو رہا ہے تو پھر پاکستان بشمول 8 جو مسلم ممالک ہیں ان کا وہاں موجود ہونا مسلمانوں کے لیے بھی اور فلسطینیوں کے لیے بھی ایک اسٹرینگتھ ہے، ایک ان کی طاقت ہے کہ مسلمانوں کی آواز بھی اس میز پہ ہے. ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو خود بھی فیصلے کر لیتے ہیں. اور خرم صاحب اس کا مطلب کیا آپ کا امپریشن کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، دہرا دیا ڈار صاحب کی بات کو کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن اس بورڈ میں شمولیت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان نے وہاں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ ڈس آرم نہیں کرے گی لیکن باقی مقاصد کے لیے، یا نہیں ابھی ہم اس مرحلے سے بھی دور ہیں؟ کس متعلق میں اس کی بھی بالکل صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے کسی فورس میں اس فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جو مستقبل میں بھیجی جائے گی. یہ بھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. صرف ایک گروپ صدر ٹرمپ نے اکٹھا کیا ہے کہ ہم اس پر، اور اگر آپ غور کریں تو 18 جنوری کو جو خط سب مختلف سربراہان کو ملے ہیں،
اب وہ معاملہ صرف انہوں نے غزہ تک محدود نہیں رکھا، اور یہ ایک ہم سب کے لیے تھوڑی سی فکر انگیز بات ہے کہ جو بات ستمبر میں غزہ تک محدود تھی، اب اس کا جو ریمٹ ہے وہ کھول دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہ ہم اس کا حصہ ہیں. پاکستان اب ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہے، جو کہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں جب وقت کے ساتھ آئیں گی تو پھر ہم سب اس کے مطابق $1 بلین بھی دینے ہر ملک نے ایک بات یاد کرا پلیز. دیکھیں، میں آپ کے ناظرین کو کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس بورڈ آف پیس میں وزارت خارجہ کی طرف سے، اس پہ صرف غزہ کا ذکر ہے. تو ہم نے تو اپنی جو کلیئرٹی ہے وہ دے دی ہے کہ ہم غزہ اسپیسیفک اس میں. اور سر وہ جو پیسے بھی $1 بلین دینے ہر ملک نے اس میں، تو وہ دے رہے ہیں ہم کیا؟ اس بارے میں کوئی ہم نے فیصلہ کیا؟ جی ہم تو پاکستان تو جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ 3 سال ہیں، 3 سال میں کسی وقت ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم دے سکیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہ باقیوں کے ممالک کے یو اے وغیرہ کے حوالے سے آیا کر جمع کراتی ہیں یا دے دیا دینے کا وہ کر لے، تو یہ کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے اس کا مطلب؟ جی نہیں، یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے. اور دیکھیے نا، وہی تو بات ہے جس کے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا ہے. کیا ہے یہ؟ نہیں کچھ لوگ، کچھ ملکوں کے پاس مالی جو ہے طاقت ہے. پاکستان نے جو پچھلے سال مئی میں ہندوستان کو ایک شکست فاش دی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے، پاکستان نے اپنی عسکری مہارت کو ثابت کیا ہے. پاکستان نے اپنی عسکری تنظیم کو ثابت کیا ہے. اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ اس کی جو دفاعی میکینزم ہیں ان کے اندر 21ویں صدی جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ معاملہ باقی دنیا کا اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکتا ہے. شہریار صاحب آپ کہنا ذرا فائنل ورڈ، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس خطے میں اگر روس کو ہمیں شامل کر لیں تو آدھی آبادی اس دنیا کے اس خطے میں رہتی ہے. 4 ممالک کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. کیا نمبر 1 سوال، چین جو ہمارا آئرن ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، مشاورت ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ یو این کے ساتھ پیرلل باڈی تو نہیں بن رہی؟ اس کے بعد انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس جو بن رہی ہے اس کے حوالے سے یہ وہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. قوم کے جذبات قبلہ اول کے ساتھ پہلے ہی 2 فرنٹ پہ ہندوستان اور افغانستان کے حوالے سے اور اس ملک کی اکانومی کسی بھی حوالے سے جب آپ ان تمام چیزوں کو اینالائز کریں تو ہمیں ایک چیز جو سب سے پہلے مد نظر رکھنی ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے مفادات ہیں. اس کے سامنے سب کے ساتھ مشاورت از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف آل آف اس. کیا ہے خرم صاحب؟ جی یہ بات، یہ بھی میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ پاکستان کا جو تصویراتی پارٹنر ہے وہ ہمارا دوست چین ہے. لیکن چین کی جو اپنی سفارتی پالیسی ہے، اور میں اس کا بہت معترف ہوں کہ انہوں نے آج تک پاکستان پر یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ کسی اور ملک سے انکلوڈنگ امریکہ اور ہندوستان اس سے اپنے تعلقات بہتر ہندوستان جو دوسرے اور جتنے بھی ایشوز ہیں چین کے ساتھ مستقل مشاورت میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں. آخری بات